اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بیان شروع ہوتا ہے دوسری جو تقسیم، دوسری جو قسم ہے باعتبار محل کے۔ محل کا مطلب ہے کہ کس جگہ وقف کرنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ اور دیکھیں یہ باعتبار محل کے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اور باعتبار محل کے یعنی کس جگہ وقف کرنا ہے، کس جگہ رکنا ہے، کس جگہ نہیں رکنا ہے، اس کا تعلق ہے۔ اس کو اصل میں وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کے معنی، اس کے مطلب اچھی طرح سے جو جانتے ہوں، قرآن پاک کے معنی جو جانتے ہوں تو اس تقسیم کو وہ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ لیکن پھر بھی چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یہ معلوم تو ہو جائے کہ وقف باعتبار محل کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہے۔ اور جب ہم کوشش کریں گے قرآن پاک کو معانی کے ساتھ پڑھنے کی اور ہمیں معانی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو لہذا چلیے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو جتنا ہم سمجھ سکیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کتاب کے اندر یہ سبق پڑھیں گے اپنا۔ یہ ہے وقف باعتبار محل کے 4 قسمیں۔ وقف باعتبار محل کے 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح۔ یہ 4 قسمیں ہوئی باعتبار محل کے، یعنی کس جگہ وقف کرنا چاہیے۔ تو اس کی یہ تقسیم ہے، اس کی یہ قسمیں ہیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح۔ اب ایک ایک کو سمجھ لیتے ہیں۔ وقف تام، وقف تام وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے۔ قاری یعنی جو پڑھنے والا، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کو جو پڑھ رہا ہے، تو قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو اور موقوف کے بعد والے کلمے کو، موقوف یعنی جس حرف پر وقف کر رہے ہیں، جس کلمے پر وقف کر رہے ہیں، موقوف جس پر وقف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں وقف کیا جا رہا ہے، تو وہی بتا رہا ہے کہ موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے صرف معنی نہیں، اوپر والا موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ ہے وقف تام، یعنی قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو۔ جملہ تو پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، جملہ پورا ہونے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ جہاں وقف کیا ہے اس کا اگلے والا جو لفظ ہے، اگلا جو جملہ ہے آگے والا، اس سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، لفظی یا معنوی تعلق ہے یا نہیں۔ تو اگر اس کا اگلا جو جملہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ لفظی نہ معنوی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ وقف تام ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں سمجھا گیا ہے کہ وقف تام وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو اور موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو۔ دیکھیں مثال کے طور پر مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین۔ اگر آپ اس کے معنی جانتے ہیں کہ وہ جو روز جزا کا مالک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کے معنی یہ ہوئے، تو یہ ایسا لفظ ہے کہ یہاں جملہ بھی پورا ہو گیا ہے اور جملہ جس حرف پر ہم نے وقف کیا ہے، اب اگلے والے جملے سے اس کا کوئی نہ تو لفظی تعلق ہے اور نہ معنوی تعلق ہے۔ یہاں بات مکمل ہو گئی، مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نہ تو کوئی لفظی تعلق ہے اور نہ کوئی معنوی تعلق ہے، تو یہاں پر جو یہ وقف کیا یہ وقف تام ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو وہی تعریف بتلائی گئی ہے کہ وقف تام وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو اور موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے وقف تام. جتنا سمجھ میں آ جائے سمجھ لیں. میں اس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اگر آپ معانی جانتے ہیں قرآن پاک کے، یہ جب ہی اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے. لیکن چلیے آپ سمجھ لیں، کبھی نہ کبھی جب کوشش کریں گے معانی سمجھنے کی تو یہ کام آ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آگے وقف کافی. وقف کافی وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، اور موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے صرف معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، وقف تام میں جملہ پورا ہو گیا اور موقوف یعنی جہاں وقف کیا گیا ہے، جس حرف پر جس جملے پر وقف کیا گیا ہے اس سے اگلے والے جملے سے اس کا نہ لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے، تو یہ ہے وقف تام. ٹھیک ہے، اور وقف کافی یہ ہے کہ ایسی جگہ قاری رکے کہ جہاں جملہ تو پورا ہو گیا ہو، یہاں بھی جملہ پورا ہو گیا ہو. اب اگلی بات یہ دیکھنی ہے کہ جہاں وقف کیا گیا ہے اس کا اگلے والے جملے سے لفظی یا معنوی کوئی تعلق ہے یا نہیں. تو یہاں یہ بتلا گیا ہے کہ موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے صرف معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو، معنوی تعلق ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، کیا مثال دوں اس کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دیکھیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر ہم نے وقف کیا، جملہ پورا ہو گیا. اب جہاں جو جملہ ہے اس جملے کا اگلے والے جملے سے یعنی اولئک علی ھدی من ربہم سے لفظی تعلق تو کوئی نہیں ہے، البتہ معنوی تعلق ہے. اولئک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وبالآخرۃ ھم یوقنون کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں. تو جو پہلے والا جملہ ہے یوقنون، اس کا لفظی تعلق تو کوئی نہیں ہے، جملہ پورا ہے. جملہ پورے ہونے کے بعد لفظی کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ معنوی تعلق ہے. تو وقف کافی وہی بتلایا گیا ہے کہ وقف کافی وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو اور موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے صرف معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی دونوں. اب آگے دیکھیے حکم کیا ہے ان دونوں کا. دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکم ہے ان کا. جب جملہ پورا ہو گیا ہے اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگلے جملے سے، تو اس لیے اب پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مان لو ہم نے پڑھ دیا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے وقف کافی وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو جملہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب جو ہے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ ہی جائے گا. تو ٹائم کتنا ہوا؟ تو آج جو ہے وقفے باعتبار محل کی 4 قسموں میں سے 2 ہی قسموں کو ہم یاد کر لیں، اور 2 قسمیں جو بچی ہیں وقف حسن وقف قبیح، اس کو اگلے سبق کے اندر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ پھر سمجھا دیا جائے گا. جو کچھ سمجھ میں آیا اس کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. تو ٹھیک ہے، اب ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں
اور اس کے بعد پھر کلاس کو اپنی ختم کرتے ہیں۔ تو وقف اعتبار محل کے 4 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 وقف تام، نمبر 2 وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔